اللہ کے دنوں کا تم خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو۔ عزیزان محترم، ہر روز اللہ ہی کا ہے، ہر دن اللہ ہی کا ہے، ہر لمحہ اللہ ہی کا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہے اللہ نے اپنے ایام کا، اپنے دنوں کا جو ہے ذکر کرنے کا حکم فرمایا؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے اوپر کچھ دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، کچھ دنوں کے اوپر کچھ دنوں کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو جو ہے 12 مہینے ہم کو عطا فرمائے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے آج جو ہے یا انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے کہو تو جو ہے 12 مہینے اللہ نے جو ہے ہم کو دلائل کی بنیاد پہ جو ہے اللہ نے ہم کو جو ہے 12 مہینے عطا فرمائے، اور جن مہینوں کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دے دیا، عظمت والے مہینے، مقدس مہینے۔ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں میرے بھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام کے اوپر جہاں پہ کچھ ایام کو فضیلت عطا فرمائی، ویسے جو ہے کچھ مہینوں کے اوپر کچھ مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان ایام میں، ان مہینوں کے اندر اللہ نے جہاں پہ 12 مہینے دیے، وہیں پہ رب کائنات نے جو ہے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دے دیا، 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دے دیا۔ تو ان مہینوں میں کون سے حرمت والے مہینے؟ تو بتایا گیا کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جی زکات کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ویسے ماہ محرم الحرم اللہ نے جس کو جو ہے حرمت والا قرار دے دیا، حرمت والا جو ہے عظمتوں والا مہینہ، حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ محرم الحرم کو بھی اللہ نے حرمت والا قرار دے دیا کہ ان مہینوں کے اندر اپنی اپنی میانوں کے اندر تلواروں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے حرمت والے تھے۔ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے جو ہے یہ وہ لوگ تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہے اپنے مطلب کی خاطر، جب اگر ان کو کسی سے جنگ کرنا ہوتا، اگر ان کو کسی سے جنگ کرنا ہوتا تو مہینوں کو طوالت دے دیا کرتے تھے۔ ابھی مہینہ یا تو ختم نہیں ہوا یا تو مہینہ شروع نہیں ہوا، یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے میانوں سے تلواروں کو جدا رکھنے کے لیے یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے جو ہے انہوں نے ان حرمت والے مہینوں کو یا تو طوالت دے دی۔ جیسے کہ رجب کے مہینے میں اگر جنگ ان کو کرنا ہے تو یہ لوگ جو ہے کیا یہ کرتے تھے کہ جو ہے رجب کے مہینے کو ابھی یا تو آیا ہی نہیں ہے یا پھر جو ہے رجب کا مہینہ ختم ہی ہو گیا ہے، یوں بیان کر کے تلواریں نکال دیا کرتے۔ اگر ان کا اپنا مقصد ہوتا اور اس مہینے میں اگر ان کو جو ہے جنگ نہیں کرنا اگر ان کی خواہش ہوتی تو ان مہینوں کو ختم ہی نہیں کرتے۔ مہینے چل ہی رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، طوالت دے دیا کرتے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو جہاں پہ فضیلت عطا فرمائی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رمضان سے ہٹ کر کن دنوں میں جو ہے روزے رکھوں، کس مہینے میں جو ہے میں روزے رکھوں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو رمضان کے بعد بھی اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم محرم الحرم میں روزے رکھا کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ نے 5 فرائض نماز کے بعد اگر کسی نماز کو فضیلت دی تو وہ نماز تہجد ہے، تو ویسے ہی روزوں میں اگر جو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزوں کو فضیلت دی تو وہ اس مہینے ماہ محرم الحرم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس مہینے ماہ محرم الحرم کو اللہ نے جو ہے فضیلت عطا فرمائی کہ ان ایام کے روزے تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ان ایام کے روزے جو ہے تمہارے پچھلے 1 سال کے روزوں کا جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کئی اسلامی واقعات رونما ہوئے، کئی ایک اسلامی واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے زمین کے اوپر آئے تو محرم کا مہینہ اور یوم عاشورہ تھا۔ 10 محرم الحرم کا دن تھا جس دن آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانی دنیا سے اس زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔
10 محرم الحرم کا دن. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرعون کے شر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آزادی نصیب فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا تو 10 محرم الحرم کا دن تھا. اس مہینے کو اور اس تاریخ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی. اس مہینے کو اور اس تاریخ 10 محرم الحرم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یوم عاشوراء کو جو ہے اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. کیونکہ اسلامی کئی ایک واقعات جو ہے اس تاریخ سے منسوب ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین سے جو ہے اس آسمانی دنیا کی طرف اٹھا لیے گئے تو یوم عاشوراء. حضرت ادریس علیہ السلام اس زمین سے جو ہے آسمان کی طرف بلندیوں پہ بلا لیے گئے تو جو ہے یوم عاشوراء. حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے نجات جو ہے آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو یوم عاشوراء. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جیل سے رہا ہو کر جو ہے آتے ہیں تو یوم عاشوراء. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہوتی ہے تو یوم عاشوراء. اور وہی عاشورے کا دن تھا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل قرار دے دیا اور یہ وہی عاشورے کا ہی دن تھا کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی. کئی ایک ایام کو کئی ایک ہستیوں کو کئی ایک پیغمبران اسلام کو عیسیٰ اللہ اس زمین سے اس آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے تو جو ہے پھر یوم عاشوراء تھا. یہاں تک کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو یوم عاشوراء کا دن تھا. آج اس بات کو کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں. آج اس بات کو کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح فرمایا تھا یوم عاشوراء کے دن. تو ہم نے کہا کہ بے شک حضور نے نکاح فرمایا تھا یوم عاشوراء کا ہی دن تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے نکاح فرمایا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ مجھے بتاؤ کہ اس دن حسنین کریمین کی جو ہے ولادت بسعادت ہو چکی تھی. جی جب حضور نے نکاح فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کیا اس دن حسنین کریمین کی ولادت و شہادت ہو چکی تھی؟ کم عقل لوگوں سے بحث کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بے شک حضور نے نکاح فرمایا تھا اس وقت تک حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا کوئی ذکر ہی نہ تھا. جی اس وقت تک جو ہے حضرت خاتون جنت رضوہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت نہ ہوئی تھی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا یوم عاشوراء کا دن. اس وقت میرے آقا کی عمر مقدسہ 25 سال ہوا کرتی تھی. سن 25 میں میرے آقا نے جو ہے نکاح کیا تھا. یوم عاشوراء بے شک تھا میرے بھائی, ہم انکار نہیں کرتے اس بات کا. اور کم عقلوں کو اس بات کی طرف میں متوجہ کروں اس وقت تک میرے آقا نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا نہ اسلام کی ابتدا ہوئی تھی. میرے آقا کے لائے ہوئے دین کی ابتدا نہ ہوئی تھی اس وقت تک. میرے آقا نے سن 40 میں جو ہے سن 40 میں جس وقت آئے تو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا, جبکہ میرے آقا نبی اس وقت بھی تھے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آب اور گل کے درمیان میں تھے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آب اور گل کے درمیان میں تھے, مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. ابھی جو ہے پتلا آدم علیہ السلام نہیں بنایا گیا تھا. اس وقت بھی میرے آقا جو ہے چنانچہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے آقا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت نبی بنائے گئے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عباس تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم آب اور گل کے درمیان میں تھے. آب اور گل کے درمیان میں تھے جس وقت, اس وقت بھی تمہارا نبی تھا. اب ان کم عقلوں سے سوال کرو کہ نکاح جو ہوا اعلان نبوت سے پہلے ہوا, سن 25 میں ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس وقت
جبکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بھی نہ ہوئی تھی، نہ حسنین کرمین کی ولادت بسعادت ہوئی تھی، نہ حسنین کرمین پروان چڑھے تھے جوانی کی طرف، نہ میرے آقا جو اس وقت پردہ فرمائے تھے، نہ مولا مشکل کشا پردہ فرمائے تھے، نہ خاتون جنت پردہ کر گئی تھی، نہ حضرت حسن مجتبی جو ہے پردہ کر گئے تھے۔ اس وقت تک جو ہے نہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ واقعہ اس وقت ہوا تھا شادی کا۔ آج اس چیز کو دلیل بنا کے جو ہے آپ شہادت حسین کے دن اگر نکاح کرتے ہیں تو ایک روایت یہ بھی دے دوں میرے بھائی کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بغض اہل بیت میں اپنی زندگی گزار دی گویا کہ اس نے کفر کو اختیار کر لیا۔ بغض اہل بیت ایمانوں کو کھا جاتا ہے تمہارے، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو وہ شخص مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اب اہل بیت سے محبت کا دم بھی بھرتے ہو جی، شبیر و شبر کا نام بھی رکھتے ہو، اس کے بعد پھر جو ہے اسی یوم عاشورہ جس دن جو ہے شہادت امام علی مقام علیہ السلام ہوتی ہے، تم اس دن جو ہے اپنے نکاح کی بات بھی کرتے ہو۔ ایمانوں کے ہوش لو میرے بھائی، ایمان کو اپنے ہوش میں رکھو، اپنے ایمان کو ہوش میں رکھو عمل کرنے سے پہلے۔ تمہارا یہ عمل بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ بات عرض کرو میرے بھائی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تمہارا عمل ہے آج یوم عاشورہ کے دن نکاح رکھنے کا، اس کا مقصد تمہارا صرف یہی ہے کہ تم اہل بیت اور یوم عاشورہ شہادت امام حسین کی عظمتوں کو گھٹاؤ۔ مقصد صرف یہی ہے کہ محبت حسین لوگوں کے دلوں سے کم کرو، شہادت حسین کی عظمت کو گھٹاؤ، اور اپنا مقصد یہ رکھو کہ جو ہے حضور نے نکاح فرمایا تھا تم بھی نکاح کرو۔ افسوس نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، جس دن تمہارے باپ دادا دنیا سے گئے تھے اس دن شادی رکھتے اپنے گھر میں؟ جی رکھتے؟ جس دن تمہارے بابا دنیا سے گئے تھے اس دن ہی نکاح رکھو نا، کیوں نہیں رکھتے؟ فوری بولیں گے نہیں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس دن۔ ارے ایک تمہارے والد کے انتقال کی بنیاد پہ تم نکاح نہیں رکھتے، اور وہ نانا کے نواسے جس نے پوری قوم کو مسلمان بنایا، پوری امت کو جس نے دین دیا، وہ نواسے جس نے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس نواسے مصطفیٰ کی شہادت اور اس نواسے مصطفیٰ کی عظمت اگر تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو تمہارا ایمان تم کو مبارک، اور محبت رسول محبت حسین ہم کو مبارک۔ ہم اسی کے اوپر رہیں گے میرے بھائی، ہم اسی کے اوپر رہیں گے کہ جو ہے ہم کو محبت حسین ملے، اور غم حسین اللہ ہماری زندگیوں میں باقی رکھے، اللہ ہماری زندگیوں میں غم حسین باقی رکھے، محبت حسین اللہ ہماری زندگیوں کے اندر باقی رکھے۔ افسوس ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور محبت حسین دل میں نہیں ہے، اہل بیت سے محبت دل میں نہیں ہے، بغض حسین میں زندگی گزار رہے ہو، اور پھر اعلان یہ کرتے ہو کہ ہم شبیر و شبر کو ماننے والے ہیں۔ کہاں سے مانے میرے بھائی، کہاں سے مان رہے ہو؟ آج وہ دن آتا ہے جس دن تم عظمت صحابہ کے جلسے کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ سے محبت نہ کرو، بے شک صحابہ سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمتہ میں ایک مقدس صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے متاع عزیز کو لٹا دیا، اپنی اولادوں کو لٹا کر رکھ دیا، اپنا گھر بار زندگی سب کچھ اسلام کی بقا کے لیے، محبت رسالت میں رب کی رضا کے لیے ان صحابہ نے قربان کر کر رکھ دیا۔ لیکن اسی دنوں میں کیوں جی سال کے 365 دن میں اسی دن کیوں یاد آئے؟ دوسرے ایام نہیں ملے تھے تم کو؟ دوسرے ایام نہیں تھے؟ یا پھر دوسرے ایام میں صحابہ سے محبت منع ہے؟
صحابہ سے محبت کا دعویٰ اعلان کیا دوسرے دنوں میں منع ہے؟ کہ آج اس محرم کی ابتدا ہوتے ہی تم کو صحابہ سے محبت یاد آ گئی. ززان ملت دلوں کا وقت ظاہر ہوتا ہے اس بات سے تم کو صحابہ سے محبت ظاہر نہیں ہوتی. تمہاری ظاہر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ تمہارا وقت ظاہر ہوتا ہے جو اہل بیت سے تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. تم صحابہ کی عظمت بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ صحابہ اہل بیت کے اوپر ہے. قسم خدا کی رسول کے تمام صحابہ کی یہ گواہی ہے کہ جو یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم ہے. جس وقت آپ منصب خلافت کے اوپر فائز ہے وہاں حسنین کریمین جو ہے کسی مقام پہ کھیل رہے ہیں, وہاں پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں, اور ابن عمر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے چلے آئے. بابا کا جو ہے دامن کو جو ہے پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے کہ بابا جان چلیے آپ میرے ساتھ حسین سے بات کرنی ہے, حضرت حسین سے بات کرنی ہے. بابا جان پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تو میرا غلام ہے اور تیرے باپ میرے نانا کے غلام ہے, تیرے والد میرے نانا کے غلام ہے اور تو میرا غلام ہے. سیدنا فاروق اعظم کا سننا تھا, فوری جو ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس مقام پہ چلے آئے جس مقام پہ حضرت حسنین کریمین کھیل رہے ہیں. آگے پوچھنے لگے کہ شہزادے آپ نے یہ کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب دیکھیے, آ کے جو ہے ہاتھ جوڑے جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ اور وہ حسین ابن علی ہے, وہ حسین ابن رسول ہے جنہوں نے فرمایا کہ ہاں بے شک یہ ابن عمر میرا غلام, آ رہے عمر تم میرے نانا کے غلام. ارشاد فرمانا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا لکھ کے دو گے؟ فرمایا کہ بے شک لکھ کے دوں گا. قلم منگائی گئی. جب حضرت امام حسین نے لکھ دیا تو عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ آج عمر کو مغفرت کا پروانہ مل گیا, آج عمر کو جو ہے مغفرت کا پروانہ مل گیا. تو یہ صحابہ کی محبت اہل بیت سے تھی, اہل بیت سے محبت صحابہ کی ایسی تھی. اور آج تم صحابہ کے نام پہ بہت سے اہل بیت دلوں میں رکھتے ہو, صحابہ کے نام پہ جو ہے بہت سے اہل بیت دلوں میں رکھ کے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی. تو کون سے صحابی خوش ہوں گے تم سے؟ مجھے بتاؤ کون سے صحابی تم سے خوش ہوں گے میرے بھائی؟ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر, افسوس ہوتا ہے ایسے دین بانٹنے والوں کے اوپر جو دین کے اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے جو ہے سپیکرز کہتے ہیں دین کے, اپنے آپ کو جو ہے برادر کوئی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو سسٹر کہتا ہے, کوئی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے داعی اسلام کہتا ہے. جنہوں نے حقیقت میں اسلام کی دعوت دی انہی کے حال کے متعلق گفتگو کرتے ہو, انہی کی حال کی عظمتوں کو گھٹاتے ہو. یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. یا خدایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت فرما. جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما, جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. ززان ملت حسین مجھ سے. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے. اس باریکی کو سمجھو, اس روایت کی اس بات کو سمجھو کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. میرے آقا نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں جو دین لایا ہوں اس دین کی بقا حسین سے ہے. اس دین کی بقا اگر ہے تو وہ حسین سے ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہاں تک کہ میرا دین اگر باقی رہے گا تو وہ حسین سے باقی رہے گا. عزیزان ملت اسلامی,
افسوس ہے آج کے مسلمانوں کے اوپر جو اعلان کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر، جی بڑے بڑے جو ہے چہروں کے اوپر جو ہے داڑیاں سجا کر، جی اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں، نام اپنے گھروں کے مسلمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو غلام مصطفیٰ بننے کی ضرورت ہے، غلام حسین بننے کی ضرورت ہے، غلام علی مرتضیٰ بننے کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں کو تم نے بھلا دیا، ان تمام باتوں کو تم نے بھلا دیا۔ اس بات کو بھی بھول گئے کہ حسین وہ ہے جو حضرت شیر خدا کی اولاد ہے، حسین وہ ہے جو فاتح خیبر کی اولاد ہے، حسین وہ ہے جو اسد اللہ غالب مظہر العجائب والغرائب کی اولاد ہے، حسین وہ ہے جس کے بابا کے مطابق میرے آقا نے فرما دیا کہ میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، علی جس کے مولا میں اس کا مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ کیا تم نے بھلا دیا؟ جی کیا تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ حسین خاتون جنت کی اولاد ہے، حسین اس پاک باز خاتون کی اولاد ہے جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کو جو ہے زاہدہ کہا گیا، جس کو عابدہ کہا گیا، جس کو ساجدہ کہا گیا، جس کو شاہدہ کہا گیا، جس کو جو ہے لطیفہ کہا گیا، جس کو جو ہے رقیبہ کہا گیا، جس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنا قرب عطا کرتے ہوئے تمام خواتینان جنت کے سردار قرار دے دیا، یہ اس خاتون کے بیٹے ہیں، اور آپ بھلا دیے۔ جی یہ وہی ماں باپ کی اولاد ہے جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا ہے، جس اسلام کا آج تم بول بالا کرتے ہو نا، اپنے آپ کو توحید کے متوانے کہتے ہو نا، اس توحید کو دینے والی ذات ہے خاتون جنت کی، اس توحید کو دینے والی ذات ہے حسنین کریمین کی، اس توحید کو دینے والی ذات ہے علی مرتضیٰ کی، اس توحید کو دینے والی ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ بھلا دیے تم، بھول گئے مکمل طور پر، اس تعلیمات کو بھلا دیا جس توحید کا تم دم بھرتے ہو نا، اس توحید کی دعوت دینے والی ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اس توحید کا راستہ بتانے والی ذات ہے مولا مشکل کشا کی، اس توحید پہ تمہارے کو قائم رکھنے والی ذات ہے خاتون جنت کی، اس توحید کو راستے پر چلانے والی، اس توحید سے محبت کرنا سکھانے والی ذات ہے حسنین کرمین کی۔ بھلا دیے، افسوس، پھر اعلان کہ ہم توحید کے متوالے۔ حقیقت میں دیکھو ان کی زندگیوں کو تب پتا چلے گا کہ توحید کے کتنے ماننے والے ہیں، جی ان کا توکل کیسا ہے جب دیکھتے ہیں، پتا چلے گا، سب کو پتا چلے گا جب حشر میں جمع ہوں گے انشاءاللہ، جب حشر میں جمع ہوں گے نا اس دن پتا چلے گا انشاءاللہ، غلامی کام میں آئے گی یا تکبر کام میں آئے گا اس دن پتا چلے گا۔ اللہ ہم کو سدا غلام حسین بنائے رکھے، سدا کے لیے اللہ تاکہ غلامی حسین ہمارے گلوں کے اندر ڈالے رکھے، ہم کو اس پٹے سے اللہ سرفراز کرے جو غلام حسین بنائے ہم کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ایام ہے جو فضیلت والے ایام ہیں، اسی ماہ محرم الحرم کی 10 تاریخ کو جو ہے شہادت امام حسین ہوتی ہے اور دین کو بقا ملتی ہے، اور قیامت تک کے لیے دین باقی ہو گیا، قیامت تک کے لیے جو ہے دین میں کوئی رد و بدل نہ رہا۔ جو شخص یہ چاہتا تھا کہ دین کو بدلا جائے، حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے، وہ خاندان بنو امیہ کا شخص یزید ابن معاویہ یہی چاہتا تھا کہ جو دین کو بدل دیا جائے، دین کو بدل دیا جائے، ناچ گانے کو آزاد کر دیا جائے، شراب نوشی کو مے نوشی کو آزاد کر دیا جائے، جی ہر اس برے فعل کو وہ شخص
رائج کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو نانا کے لائے ہوئے دین کو باقی کر دیا، ہمیشہ کے لیے جو اس دین کو حیات جاویدانی عطا فرما دی، اس دین کو جو ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ عزیزان ملت، دین کی بقا کے لیے جہاں امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان حضرت عالی مرتضیٰ علیہ السلام، خاندان خاتون جنت علیہ السلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ وہاں پاک باز خاتونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، ان کے جو ہے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے سروں سے جو ہے دوپٹہ کو کھینچا گیا، ان کے اوپر مظلم ڈھائے گئے، ان کو خطرہ آگ کے لیے تڑپایا گیا، ان کو جو ہے ان کو جو ہے شام کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، ان کو جو ہے پردے سے بے پردہ کیا گیا، ایک ہی ایک وہ عمل کیا گیا جس عمل پہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے اشک بار، آپ کی آنکھیں جہاں اشک بار ہوئی وہاں جو ہے ساری کائنات ساکت ہو گئی۔ دین کی بقا کی بات کرتے ہو میرے بھائی، تو اس دین کی بات کرو جو حسین کا دین ہے، اس دین کی بات کرو جو علی کا دین ہے، اس دین کی بات کرو جو مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہے۔ آج تم اپنے مقاصد دل کے جو ہے دل کا بغض ظاہر نہ کرو، اس سے تمہارا جو ہے بغض ظاہر ہوگا، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور جس نے بغض حسین میں، بغض اہل بیت میں اپنی زندگی کو فنا کر دیا، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو نہ ملے گی اس شخص کو، جنت کی خوشبو تک نہ ملے گی اس شخص کو جس کے دل میں جو ہے بغض اہل بیت چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ایک بات آتی ہے میرے بھائی کہ ایک شخص وہ تھا جس کو پتا یہ چلا کہ جو ہے بغداد کی طرف سے جو ہے کچھ حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں، بغداد کی طرف سے جو ہے کچھ حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ 500 دینار یعنی کہ 500 دینار اس شخص نے جمع کر لیے، بازار چلے گیا تاکہ جو ہے حج کے روانگی کا احرام وغیرہ خرید لے اور ساز و سامان ساتھ کر لے تاکہ جا کے جو اس سال حج کر کے آ جائے۔ بازار میں ایک خاتون سے آمنا سامنا ہو گیا، اس خاتون نے کہا کہ میں سیدانی ہوں اور آج 4 دن سے میری بچیاں فاقہ کشی میں ہیں اور آج 4 دن سے میرے بچیوں کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میری کچھ مدد فرما دے۔ اللہ نے اس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی تھی، وہ شخص 500 دینار نکالے، مکمل اس سیدانی کے ہاتھ میں دے دیے اور گھر واپس چلا آیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، حجاج چلے گئے، حج ہو گیا۔ حج کے بعد جب لوگ واپس آئے تو اس شخص نے جو ہے ان لوگوں سے ملاقات کا ارادہ کیا تاکہ دعا کرا لے کہ آئندہ سال میں بھی حج کو چلا جاؤں، خیر و برکت کی دعا ہو جائے کہ میری زندگی بھی خیر و برکت کی ہو جائے، دعا کرا لوں کہ جو ہے ایمان کی مضبوطی ہو جائے، نمازوں کا پابند ہو جاؤ۔ وہ شخص جو ہے وہاں پہنچتا ہے دعا کرانے کے لیے، جب وہ لوگ اس شخص سے ملتے ہیں تو ہر کوئی مل کے جو ہے حج کی مبارکباد دے رہا، ہر شخص اس شخص سے ملتا ہے اور حج کی مبارکباد دیتا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کر لے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں حج کو تو گیا نہیں اور جو مجھ سے ملتا ہے مجھے حج کی مبارکباد دیتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ حیرانی کے عالم میں ہے۔ تمام ذات سے ملاقات ہو گئی، گھر واپس آ گیا، تھکا ماندہ جو ہے سوچ میں تھا، ویسے ہی سو جاتا ہے۔ سونے میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فرما ہے، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جلوہ فرما ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، لوگوں کی مبارکبادی پہ پریشان ہوں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں حج کو نہیں گیا تھا اور لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا کہ تو نے میری بیٹی کو جو مدد کی ہے، اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا پیدا کر دیا اور وہ فرشتہ
قیامت تک تیرے بدلے جو ہے حج کرتا رہے گا۔ یہ اہل بیت سے محبت کا جو ہے صلہ تھا، یہ اہل بیت سے محبت کا صلہ تھا کہ جو اللہ نے جو ہے اس شخص کو جو ہے عطا کر دیا۔ اہل بیت سے جو ہے محبت کا صلہ تھا کہ اللہ نے جو ہے اس شخص کو عطا کر دیا۔ لیکن عزیزان ملت آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر جو ہے ایسا احسان کر دیا، ایسا فضل کر دیا کہ قیامت تک کے لیے جو ہے فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا۔ اس شخص نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے اہل بیت کی خدمت کی، اللہ نے زندگی بھر کے لیے اس کو حاجی بنا دیا۔ زندگی بھر کے لیے اللہ نے اس شخص کو حاجی بنا دیا۔ آج دیکھیں عزیزان ملت، تم اہل بیت سے محبت تو کر کے دیکھو، دکھاوے کی مقصد سے نہیں، حقیقت میں رسول کی آل سمجھ کے محبت کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تم پہ کیسا فضل فرماتا ہے، رسول کی کیسی عنایتیں تم کو ملتی ہے، مولا مشکل کشا خاتم جنت اما جان کی کیسی رحمتیں تم پہ نازل ہوتی ہے، حسنین کریمین کا کیسا احسان تم کو ملتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، محبت تو کرو، محبت کا دم بھر کر تو دیکھو کہ اہل بیت سے محبت تمہاری زندگیوں کو، تمہاری آخرت کو کامیاب کر کے رکھ دے گی۔ دنیاوی کامیابی تو بالکل کم ہے کہ دنیا چاہے کتنی بھی ہم کو مل جائے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، لیکن اخروی دنیا، اخروی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی، جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت سے محبت کا جو نعرہ ہے، اہل بیت سے محبت کا جو دم ہے، اہل بیت سے محبت کی جو بات ہے، وہ کبھی خالی نہ جائے گی، کبھی خالی نہ جائے گی۔ تم اہل بیت سے محبت کرو، اپنی اولادوں کو زندگیوں میں چاہے کچھ دو یا نہ دو، ورثے میں ان کو کچھ دو یا نہ دو، لیکن سب سے بڑی چیز اہل بیت سے محبت ان کی زندگیوں میں دینا، ان کو ورثے میں اہل بیت سے محبت سکھا دینا کہ کل حشر کے میدان میں جب ہم جمع ہو تو ہمارا نام بھی جو ہے اہل بیت سے محبت کی لسٹ میں آ جائے، ہمارا نام بھی اہل بیت سے محبت کی لسٹ میں آ جائے۔ ورنہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اولادیں MNCs میں جاب کرتی ہے، آج ہماری اولادیں جو ہے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتی ہے، آج ہماری اولادیں جو ہے بڑے بڑے اسکولوں میں جاتی ہے، اور ان چوروں کا، ان ہچکوں کا، ان شیطانوں کا جو ہے ڈیرا یہی مقامات ہے جہاں پہ آگے یہ اپنے دلوں سے، اپنی اولادوں کے دلوں سے جو ہے اہل بیت کی محبت کو چراتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے خزانہ اہل بیت محبت ہے، تو اس خزانے کو ان کے دل سے نکالا جائے، اس خزانے کو ان کے دلوں سے ختم کیا جائے۔ ان کی زندگیوں میں انہوں نے اپنا مشین بنا لیا، ایک مشین یہ لے کے چل رہے ہیں، ایک مشین یہ لے کے چل رہے ہیں، ایک پروگرام انہوں نے ترتیب دیا کہ اہل بیت کی محبت کو ختم کیا جائے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہماری زندگیوں کی اگر کوئی کمائی ہے، ہماری زندگیوں کی اگر کوئی کامیابی ہے، ہمارے دین کی اگر بقا ہے اور دین کی ہماری